الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ العلی المتعال المنزہ عن الشرکاء والامثال، والصلاة والسلام علی حبیبہ صاحب الکمال والجمال، وعلى آلہ واصحابہ بالغدو والآصال۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی،
انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ ماشاءاللہ خدا نے ان کو گواہ بنایا بے شک، ہر زمانے کا، ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ سبحان اللہ۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے، قرآن و سنت سنا سنا کر۔ درود شریف سارے حضرات پڑھیں۔ تو یہ سامنے والا جو ہے نا یہ سائیڈ پہ کرائیں گے سٹینڈ کیمرے کا، اور دوسرا سپیکر کی آواز کو بالکل نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے منور معطر مقدس لمحات میں میاں والی کی سرزمین پر مرکز صراط مستقیم میاں والی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں عظیم الشان شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فاضل محتشم حضرت مولانا محمد اعجاز احمد نیازی جلالی حافظہ اللہ تعالی کی قیادت میں یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ سٹیج پر استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عارف محمود قادری صاحب
زید شرفہ حضرت مولانا مفتی محمد فیضان احمد جلالی صاحب زید شرفہ، حضرت مولانا مفتی خان محمد بھوروی صاحب حفظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا مفتی محمد منیر حیدر رضوی صاحب زید شرفہ، حضرت مولانا محمد اکبر حیات جلالی صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں اہل علم موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام بڑے حساس موقع پر شان نبوت کے لحاظ سے انعقاد پذیر ہے۔ نظریات و معتقدات کسی قوم کی سب سے بڑی قوت قرار پاتے ہیں۔ بے شک ہمارا پورا دین اور دین کی قوت، اس کا مدار محکم یقین اور صحیح ایمان پر ہے۔ ایمانیات کے لحاظ سے توحید و رسالت کے بعد کے جو معتقدات ہیں ان میں بھی اگر معمولی سی کمی ہو تو بندے کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چھڑا نہیں سکتے، اور اگر خود عقیدہ توحید و رسالت کے اندر ہی کوئی کھوٹ ہو تو اس انسان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسے کیسے فائدہ دے سکتے ہیں؟ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف ہے، میں صرف آگے گفتگو پھر شروع کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمال بندگی کا ذکر کیا اس امت میں سے، لیکن اس کا نتیجہ جہنم بیان کیا۔ فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار، کہ ایک شخص نے اگر اپنی پوری زندگی مسجد حرام میں گزاری، صافانہ وہیں ڈیرا لگایا، اس کا ویزا کوئی 4-5 دن کا نہیں تھا، نہ 4-5 مہینے کا تھا، پوری زندگی اس نے وہیں گزاری، اور پھر صدر مقام پر اس کا مصلی تھا، اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا وہاں سے۔ بین الرکن والمقام، ایک طرف مقام ابراہیم اور دوسری طرف حجر اسود، درمیان میں اس کا مصلی تھا، یعنی جس جگہ پر وہ ہے وہاں صرف کعبے کو دیکھنے سے ہی گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ وہ رحمتوں کی آغوش میں ساری زندگی رہا، اور پھر وہاں وہ اس حالت میں نہیں رہا کہ سویا رہے یا غفلت کرے، راتوں کو اس نے قیام کیا، دن کو روزہ بھی رکھا، اتنی بھرپور زندگی اس نے رحمتوں کی آغوش میں گزاری، لیکن
جب موت کا وقت آیا تو سیدھا جہنم میں جا پہنچا. یعنی جہنم میں داخلہ کچھ وقت کے لیے نہیں تھا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. اسے کیا ہوا؟ اس کا کلمہ اسے کیوں نہیں بچانے آیا؟ کعبہ کا قرب اس کا نجات دہندہ کیوں نہیں بنا؟ نمازوں نے اسے کیوں نہیں بچایا؟ روزہ اور تمام اذکار کس لیے اس کے سفارشی نہیں بنے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کھوٹ تھی اس کے عقیدے میں. یہ ساری چیزیں نماز روزہ یہ تب فائدہ مند ہوتی ہیں جب قبول ہوں، اور جب منظوری نہ ہوں تو پھر ان کا فائدہ کہاں ہوگا. اور یہ مقبول تب ہوتی ہیں جب عقیدے کا پیپر مکمل پاس ہو. یہ شخص اس کا یہ سکم بیان نہیں کیا گیا کہ وہ عقیدہ توحید میں مریض تھا یا عقیدہ رسالت میں کوئی کمی تھی. تیسرے نمبر پر جا کر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اس کے دل میں تھا. لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار. اس کے دل میں آل نبی علیہ السلام کا بغض تھا. اس بغض کی وجہ سے نماز نے رہا، کعبے نے قبول نہ کیا، کلمے نے اس کی سفارش نہ کی. تو اگر خود توحید و رسالت کے عقیدہ میں ہی کوئی گڑبڑ ہو تو وہ کس لحاظ سے اپنی نمازوں کے فائدے اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے نجات کی امید رکھ سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو نماز روزے کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. کیونکہ باقی تو نماز روزہ قبول ہی نہیں ہوگا، فائدہ کیسے ہوگا؟ اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ بندے کو وقت کی حفاظت کرتا ہے. اب ایک گھنٹہ بھی انسان کا ضائع ہو جائے اسے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور اگر ساری زندگی ضائع ہو جائے تو کتنا افسوس ہوگا. تو اگر اہل سنت کے عقیدے پر نہیں تو پوری زندگی ضائع ہو جائے گی. تو یہ مسلک ایک انسان کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ رکھتا ہے. توحید و رسالت کے عقیدہ کے لحاظ سے آج جو ہمارا پروگرام تھا ڈھوک علی خان کے اندر، وہ عقیدہ توحید کے لحاظ سے وہاں گفتگو ہوئی، اور اس وقت عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو مقصود ہے. شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا چونکہ انعقاد کیا جا رہا ہے. شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے انسان کی سخت آزمائش ہے. عقیدہ توحید پر وہ امتحان نہیں جو امتحان عقیدہ رسالت میں ہے. اور دوسری طرف جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے نام سے وہ دشمنی نہیں کرتے جو نبی پاک علیہ السلام کے نام سے دشمنی کرتے ہیں. یعنی اللہ کو اگرچہ ماننے میں وہ غلط ہیں،
لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ والا شو کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کا ترہ امتیاز ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید برہان رشید میں یہود و نصارہ کا ایک موقف ذکر ہے، جب انہیں کہا جا رہا تھا کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، تو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ سے تمہارا ویسے ہی رابطہ ہے، ہم ان کے ذریعے کیوں رب تک جائیں؟ معاذ اللہ، وہ سرکار کو رسول مانے بغیر اللہ کی محبت کے دعوے دار بنے ہوئے تھے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ان کا موقف موجود ہے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یعنی رب سے توڑنا یہ ان کا نظریہ نہیں تھا، بلکہ وہ رب والے ہونے کے دعوے دار تھے کہ ہم تو معاذ اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اس کے بڑے پسندیدہ ہیں۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ ہمارا اپنا اللہ سے بڑا رابطہ ہے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب تک جائیں یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت نازل کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب انہیں فرما دو جو آپ کو چھوڑ کے مجھ تک آنا چاہتے ہیں، ان پر واضح کر دو کہ اگر تم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر میرے پیچھے پیچھے چلو، فاتبعونی۔ اگر در حبیب سے ہٹ کر تم اللہ کی تک جانے کے دعوے دار ہو تو اللہ فرماتا ہے کبھی بھی نہیں پہنچ سکو گے، اور اگر تم در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچو گے تو یقیناً یہ در تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا۔ تو جب اللہ کے بارے میں یہود و نصارہ جو ہماری سب سے بڑی اپوزیشن ہے، اللہ کے لحاظ سے وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا نام ہمارے سامنے کوئی نہ لے، یا جو اللہ کو ماننے والے ہم ان کے دشمن ہیں، وہ تو خود دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، ہمارے بڑے تعلقات ہیں اللہ سے، اگرچہ جس طرح وہ مانتے ہیں وہ طریقہ غلط ہے، وہ مقبول نہیں عقیدہ توحید جو انہوں نے بنایا ہوا، لیکن اللہ سے دشمنی کے وہ دعوے دار نہیں تھے۔ اگر دشمنی کر رہے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دشمنی کر رہے تھے۔ جس طرح آج تک خاکے بناتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، معاذ اللہ گستاخانہ فلمیں بناتے۔ یہ بڑی لمبی ریسرچ کے بعد میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں۔ یہود و نصارہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ امت اگرچہ عملی طور پر کتنی ہی کمزور ہو جائے، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں یہ پھر بھی شاہزوری رہتی ہے۔ بالخصوص بر صغیر کے بارے میں انہیں یہ تجربہ ہوا جب یہاں پر برطانوی سامراج تھا، پورا انہوں نے تجزیہ کیا کہ یہاں کی جو مٹی ہے اس کی حرارت کیا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جان دے دینا اپنے محبوب کی خاطر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب یہ
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے ہوں تو کوئی ایٹم بم بھی نہیں روک سکتا. یعنی ایٹم بم کے لیے تو ریموٹ کنٹرول ہے، لیکن ان کے لیے اس وقت انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ایسی لذت میں اور چاشنی میں یہ جان دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں. تو جب تک ان کا یہ جذبہ کنٹرول نہ ہو انہیں محکوم نہیں بنایا جا سکتا. تو انہوں نے 2 طریقے، 2 سازشیں اس سلسلہ میں سوچیں. ایک تو ان کے کسی بے وقوف نے انہیں کہا کہ جب یہ نبی سے پیار کرتے ہیں تو کوئی نبی کا بندوبست کرو ان کے لیے، تاکہ یہ پیار جو ہے ان کا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ گھٹ کے کہیں اور اس کا رخ ہو جائے. تو یہ جو مرزا ملعون تھا، مرزا قادیانی، یہ اس مقصد کے لیے انہوں نے لانچ کیا بر صغیر میں کہ یہ نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں تو ہم ایک نبی کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن ان کمینوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہر وہ جس پہ لفظ نبی کوئی بولے اس کے ساتھ پیار نہیں کرتے، یہ مدینہ کے تاجدار کے ساتھ پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا، چونکہ بات بڑی لمبی ہے اور آگے دوسرا بھی اجتماع ہے. اس کے ساتھ جو مزید گہری سوچ تھی اس کی طرف انہوں نے سوچا. چونکہ علامہ محمد اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے نظم لکھی ہے، شیطان ابلیس کی طرف سے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ پارلیمنٹ تھی شیطان کی اور اس بارے میں بحث ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو کن کن طریقوں سے سرنگوں کیا جا سکتا ہے اور شکست دی جا سکتی ہے. ایک شیطان نے کہا انہیں بھوکا رکھیں تو کنٹرول ہو جائیں گے، دوسرے نے کہا پیاسا رکھیں تو کنٹرول ہو جائیں گے، تیسرے نے کہا کہ ان کو زخم لگاؤ تو کنٹرول ہو جائیں گے، چوتھے نے کہا انہیں موت کے گھاٹ اتارو تو کنٹرول ہو جائیں گے. تو جو بڑا شیطان تھا ابلیس، اس نے کہا یہ ساری باتیں غلط ہیں. اگر ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا تو پھر کسی چیز سے بھی کنٹرول نہیں ہوں گے، نہ بھوک سے، نہ پیاس سے، نہ زخموں سے، نہ موت سے. تو اقبال کہتا ہے کہ اس نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس نے کہا کہ یہ فاقہ کش کہ بھوکا بھی ہو اور موت بھی سامنے ہو، یہ پھر بھی نہیں ڈرتا. یہ نہیں کہ سیر ہو کے کھا لیں تو پھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، یہ بھوکے بھی موت کے سامنے اکڑ جاتے ہیں. کیوں کہ جب تک ان کے اندر روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے یہ کمزور نہیں ہو سکتے بھوکا رہنے سے، زخمی ہونے سے، موت کے آ جانے سے. تو ان کا یہ بندوبست کرو کہ ان کے اندر سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدس تعلق ہے ان کا ان کے نبی علیہ السلام سے، اس تعلق سے ان کو پیچھے ہٹایا جائے. تو دوسری سازش یہ تیار ہوئی کہ مرزا ملعون کو یہ مان نہیں رہے تو پھر جو کنسپٹ آف پرافٹ ہوڈ ہے، نبوت کا تصور ان کے ہاں، اس کو بدلو. ایسا بدلو کہ جس کے بعد اگرچہ یہ کلمہ گو رہیں لیکن ان کے اندر سے یہ تپش ختم ہو جائے جس کی وجہ سے یہ آتش فشاں بن جاتے ہیں
اور پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انہوں نے اس منصوبے پر پھر زیادہ توجہ کی۔ یہ کیسے ہو؟ تو یہ سوچا گیا کہ اس سلسلہ میں انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کسی اپنے جیسے پر جان نہیں وارتا جسے انسان بہت عظیم سمجھتا ہو، اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ جو نبی کے بارے میں ان کا نظریہ ہے اتنا اونچا کہ فلک کو اس بلندی پر بھی یہ عظمت نہیں حاصل، جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پاک کیا ہے، کہ خود وہ کتنے عظیم ہوں گے ان کے نزدیک، یہ تو جس جگہ وہ قدم رکھیں اس جگہ کی عظمتیں ساری زندگی بیان کرتے رہتے۔ بخاری شریف میں ہے ایک سواری پہ سرکار بیٹھے ہیں، ہے وہ گدھا مبارک، لیکن اسے جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے بدبو والا کہا تو صحابی وہیں ڈٹ گئے اور کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام کی سواری گدھا مبارک تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جانور صرف اس کی نسبت ہے سرکار کی طرف، اسے بدبو والا کہا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول نے، تو ضرب بالایدی والنعال پورا باب ہے بخاری شریف میں، انہوں نے لڑائی لڑی اس پر، ضرب بالایدی والنعال، لڑائی پوری۔ اور یہاں تک ذکر ہے تفسیر جلالین میں، تفسیرات احمدیہ میں، کیا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جن کا عشق اس انداز کا ہے کہ وہ اتنے عظیم حبیب ہیں، اتنے عظیم حبیب ہیں کہ وہ ادنا سی چیز کے اوپر بیٹھیں تو اس ادنا چیز کا پیشاب بھی ایک انسان سے جو بے وفا ہے کہیں زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اس چیز پر انہوں نے کہا کہ یہ پھر ان کو جو مقام نبوت کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں تو ان کے لحاظ سے مقام نبوت انہیں ایسا پڑھایا جائے جس سے انہیں اللہ کے نبی اپنے جیسے لگیں، تاکہ جب ان کی سواری پر کوئی بات کرتا ہے تو یہ اس طرح تو بھڑک نہ اٹھیں، جب اپنے جیسا مانیں گے، توجہ کرنا اس بات پر، تو اپنے جیسوں کے لیے کون اپنی جان دیتا ہے؟ اپنے جیسوں کے لیے، اپنے جیسوں کے لیے کون بیوی کو بیوہ اور بچے کو یتیم کرتا ہے؟ اپنے جیسے کے لیے کون کسی سے لڑائی لیتا ہے؟ تو اس بنیاد پر مقصد تھا ان کا جو ایجنڈا ہے ریلیجیس فریڈم، مذہبی آزادی، کہ جس میں قادیانی، مسلمان، ہندو، سکھ معاذ اللہ سب برابر ہیں، اور فریڈم آف سپیچ ہے کہ جس طرح زید عمر بکر کے خلاف بولا جا سکتا ہے، ان کا آئین ہے معاذ اللہ، ایسے ہی نبی اور رسول کے خلاف بھی بولا جا سکتا ہے۔ یہ اپنا وہ آئین رکھتے ہیں اور اس آئین سے ٹکر ہے دین اسلام کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے خلاف بھی بول لو، اور ہمارا جو آئین ہے بخاری شریف میں وہ یہ ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی سواری کو بھی کوئی بدبو دار کہے تو اسے بھی ڈنڈے لگیں گے۔ تو یہ گلوبل ویلی کے اندر پھر گزارا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے مسلمانوں کو ٹھنڈا کرو اور ان کو مقام نبوت کے لحاظ سے یہ جو بہت زیادہ سیریس ہیں، حساس ہیں
और मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं। तो इनको कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, रसूल हैं, वही उन पे उतरती है, लेकिन हैं हमारे जैसे ही। अब उन्होंने कहा कि ये अगर यहूदी या नसरानी खुद जाके बताएगा तो मुसलमान तो उसी का ही खात्मा कर देंगे कि तुम मुनकिर हो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए तुम कहते हो कि वो हमारे जैसे हैं, और उन्हें बड़ा भाई समझ लो और गांव का चौधरी समझ लो और उन्हें पोस्टमैन और डाकिया जितना मानो। तो उन्होंने कहा फिर इन्हीं के अंदर से लोग होने चाहिए जो दाढ़ी वाले भी हों, इमामे वाले भी हों, कुरान का दर्स भी दे लें, किताबें भी लिखें, उनके शागिर्द भी हों, हाफिज कारी भी हों, और फिर वो ये तबलीग करें कि अल्लाह के नबी को इतना ना मानो कि तुम कहती हो कि वो जिस जगह से गुजरते हैं वहां खुशबुएं हमेशा डेरे लगा लेती हैं, वो जिधर देखते हैं तजल्लियों के जहान आबाद हो जाते हैं, वो तो तुम्हारे जैसे ही हैं। इस तरह की वो तबलीग करें ताकि उम्मत जो है उसके जज्बात को कंट्रोल किया जा सके। ये फितना था बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर कि जिसमें मकामे नबूवत और रिसालत के लिहाज से लफ्ज चंद घड़ के बयान किए जाने लगे कि वो अजीम तो बड़े हैं मगर जैसे बड़ा भाई होता है माज़अल्लाह, जैसे गांव का चौधरी होता है, तो इस तरह अपने जैसा करार देकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनवाना ये एजेंडा था ब्रिटिश इस्तेमार का। और उसके नुमाइंदे उन्होंने तलाश किए जो आज भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में वो कहते हैं कि यूं मानो नबी को जैसे हम मानते हैं, और हम कहते हैं यूं मानो जैसे हम मानते हैं। कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कुरान कहता है यूं मानो जैसे मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। वो हुक्म फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कैसे मानो? जैसे सहाबा ने माना है। अब बात का खुलासा ये निकला, शान नबूवत को मानने के दो तरीके हैं बड़े। एक तरीका ये है जो गैरों का है, दूसरा वो है जो अहले सुन्नत व जमात का है। जो उनका तरीका है उस पर तो अगर कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी ले तो उसे कुछ नहीं मिलता, और जो हमारा है देखने वालों का तो मकाम ही बुलंद है, बिन देखे भी बेड़ा पार हो जाता है। उलूहियत को समझते हुए जब इंसान हैरान होता है, वो अल्लाह सुनता है तो सुनता कैसे है? मछली की आवाज भी सुनता है, चोटी की भी सुनता है, वो पत्थर में बंद कीड़े की भी सुनता है। इंसान जब सोचता है तो आगे से शरीयत कहती है तू बंदा है, वो अल्लाह है, और तेरी अकल छोटी है, उसकी कुदरतें लामहदूद हैं, लिहाजा तू ईमान रख, क़यामत के दिन दीदार होगा तो मजीद समझ तुम्हें आ जाएगी। लेकिन शाने नबूवत, शाने रिसालत पर जब एक शख्स हैरान होता है कि बुखारी शरीफ में है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करा रहे हैं, और जमात कराते कराते हाथ ऊंचा करते हैं, इस तरह करके जैसे गुच्छा पकड़ा जा रहा हो, कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर हाथ भी नीचे कर लेते हैं, कदम पीछे हटा लेते हैं। बुखारी शरीफ में बार बार ही हदीस आई है। जब सलाम फेरते हैं तो सहाबा पूछते हैं महबूब ये आज जो अमल मुबारक नमाज में देखा ये पहले नहीं होता था, तो ये क्या माजरा है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तनावलतु उनक़ूदम मिनल जन्ना, जब मैंने हाथ ऊंचा किया था तो मैंने जन्नत का गुच्छा पकड़ा था। सुभान अल्लाह। ये बात ख्वाब की नहीं, जमात कराते हुए है, और बात
گچھے کی تصویر کی نہیں کہ جنت کی تصویر تھی اور تصویر میں گچھا تھا، نہیں، اگلے الفاظ اس تشریح سے انکار کرتے ہیں چونکہ آگے اس گچھے کو کھانے کا ذکر آ رہا ہے، اور تصویر گچھے کی کھائی نہیں جاتی غذائیت کے لیے۔ اب جنت ہے کیا؟ 7 آسمانوں کے پار، اور زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے حدیث شریف کے مطابق جو مستدرک للحاکم میں ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، اور ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، پھر جنت ہے، پھر اس کی بلندی ہے، پھر باغ ہے۔ تو عقل حیران ہے کہ یہ ہاتھ کیسے جنت کے گچھے تک پہنچا۔ لوگ سیرت بیان کر رہے تھے، ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 قدم، ہمارے بھی 2 قدم، ان کا بھی بازو، ہمارا بھی بازو۔ تو میں کہتا ہوں ظالموں، یہ سیرت النبی علیہ السلام نہیں، یہ تو سیرت انسان تم بیان کر رہے ہو۔ سیرت نبی علیہ السلام یہ ہے، بتاؤ قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، اور ہاتھ کھلا کتنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ اب یہ مقام جو ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں نے گچھا پکڑ لیا تھا، یہ نہیں کہ پکڑنے میں کوئی کسر رہ گئی کہ ہاتھ پورا نہیں پہنچ رہا تھا۔ تناول تو 2 بار ہے، ایک بار یہ ہے کہ میں نے ہاتھ میں پورا پکڑا، ہاتھ احاطہ کر چکا تھا گچھے کا، اور دوسرا تناول تو ہے کہ جس میں یہ ہے کہ نفی کے ساتھ اس کا ذکر کہ میں پکڑ تو لیا تھا، میں نے توڑا نہیں ہے، اور اگر میں توڑ لیتا لو تناولت لأکلتم منہ ما بقیت الدنیا، یہ ہے تناول تو توڑنے کے معنی میں کہ اگر یہ گچھا میں توڑ لیتا تو میرے مٹھی میں کیا آ گیا تھا؟ تم کھاتے صحابہ، تمہارے بیٹے کھاتے، پوتے کھاتے، پڑپوتے کھاتے، ہندی سندھی ساری کائنات قیامت تک کھاتی رہتی، میرے ہاتھ کا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ، سارا گچھا نہیں، اس میں سے، من تبیزیہ ہے، لَأَكَلْتُم مِّنْهُ، اس میں سے تم کھاتے، میاتا سنہ، 1 صدی نہیں، فرما ما باقیت الدنیا، جب تک دنیا باقی رہتی تو میرا تو ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ تو جن کی مٹھی میں اتنا کچھ آتا ہے ان کے خزانوں میں کتنا کچھ آتا ہوگا، اور جن کا ہاتھ 7 آسمانوں کے پار والی جنت میں 1 منٹ سے پہلے پہنچ جائے تو ان کا مدینہ منورہ سے میاں علی میں ہاتھ آنے میں کتنی دیر لگے گی۔ اور یہ کھانے کے لحاظ سے جو ذکر ہے پتہ چلا، یہ جو وہابی دیوبندی تشریح میں لکھتے ہیں کہ شکل تھی، جنت خود نہیں تھی، تو میں کہتا ہوں شکل کھائی نہیں جا سکتی، یہاں تو سرکار فرماتے ہیں میں توڑتا تو تم کھا بھی سکتے تھے، اور اتنی دیر تک اس نے باسی بھی نہیں ہونا تھا اس گچھے نے، تو لہٰذا یہاں یہ تصویر والے بہانے نہیں چلتے، اور جماعت کرا رہے ہیں، بات خواب کی نہیں، بات بیداری کی ہے۔ اب انسان جب سوچتا ہے عقل حیران ہے، اور پھر ساتھ یہ صورتحال بھی ہے یہاں کہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اللہ ہیں تو بندہ ہے، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہرگز اللہ نہیں، اللہ کے عظیم بندے ہیں۔ اب جنہوں نے ماننا ہے وہ بھی بندے ہیں، اور جنہیں ماننا ہے وہ بھی عبد ہیں،
और फर्क जमीन व आसमां से भी ज्यादा है। अब यहां जाके दो सूरत हाल बनती हैं। आजमाइश क्यों होती है कि ये इंसान की तबीयत है कि जब किसी मुश्किल में पड़ा हो तो उस जैसी कोई चीज उसको आसानी से मिल जाए अपने शहर में करीब करीब, तो उसके जरिए से वो कहता चलो वो दूर वाली चीज भी समझ लेता हूं। तो ये समझने वाला, इसके बदन में भी चेहरे पर दो आंखें हैं, इसके भी दो हाथ हैं, इसके भी दो कदम हैं, इसका भी कद है, इसका भी बाजू है। तो जब हैरान हुआ तो इसने कहा कि वो भी तो नौए इंसानी में से हैं और खुद मैं भी इंसान हूं, आंखें मेरी भी हैं, हाथ मेरे भी हैं, लिहाजा मैं उनको समझने के लिए अपने आप को सामने रख लेता हूं। और जब अपने आप को सामने रखा, चेहरा अपना देखता है और समझना नबियों के सुल्तान को चाहता है, हाथ अपने देखता है और समझना दस्ते रसूल अलैहि सलाम को चाहता है, कान अपने सामने हैं और सुनने की ताकत जो उनकी है उसको समझना चाहता है। तो जो शान रिसालत को समझने के लिए पलट पलट के अपने आप को देखता है तो नतीजा जहन्नम में निकलता है, और जो शान रिसालत को समझने के लिए अपने आप को नहीं शान कुदरत को देखता है कि किस रब ने ये बनाए हैं, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत। इस बुनियाद पर देखो, हमारा नजरिया ये नहीं कि हम शान रिसालत को समझने के लिए अपने आप को देखें, बौने से कद में बेनूर चेहरे में वो नबियों के सुल्तान का अक्स नजर कैसे आए। हमारा अंदाज है, बरेली शरीफ से मेरे इमाम कहते अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, कि ये देखो कि किस रब के हुस्न का मजर है। अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सारे हजरात बैठे, इस तरह तवज्जो फिर बढ़ जाएगी। बैठे, अब देखो मसला बहुत जरूरी समझाना है। दूसरी तरफ से हमारा नजरिया शान कुदरत को देखकर महबूब अलैहिस्सलाम की शान को समझना है, और दूसरे अपनी बशरियत को देखकर सरकार को समझना चाहते हैं। तो उनका फार्मूला तो इतना नाकारा है, अगर सरकार को बंदा देख भी ले लाइव फिर भी कुछ नहीं मिलता, बिन देखे क्या मिलेगा। अब तुम सारे ये तो मानते हो ना कि अबू जाल नामी एक बंदा मलऊन था, और हमारे आका अलैहिस्सलाम को उसने सैकड़ों बार देखा। उसी जमाने में था ना अबू जाल, सैकड़ों बार देखा। तो क्या उसे देखने का कोई फायदा भी हुआ? बोलो तो सही। अबू जाल को सरकार की जियारत का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। कट्टर मुशरिक, कन्फर्म्ड हेलिश, पक्का दोस्ती। और दूसरी तरफ दाता गंजे बख्श अजमेरी से आप भी नहीं, सदियों बाद पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी दिल गवाही देता है कि वो जन्नती हैं। माशाअल्लाह। ये डिफरेंस क्यों है? अबू जाल देख के भी जहन्नमी और दाता साहब देखे बगैर भी जन्नती। तो फर्क फार्मूले का है कि अबू जाल ने जब भी देखा अपने जैसा समझ के देखा, नतीजा जहन्नम में निकला, और दाता साहब ने सारी जिंदगी उन जैसा किसी को नहीं देखा, रब ने बेड़ा पार कर दिया है। तो ये शान नबूवत के लिहाज से आजमाइश है। दूसरे लोग ये फार्मूला लिए हुए, ये सीरत बयान करते हुए हमें दावत देते हैं। कुरान कहता है
फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, तो हम उनको बरमला कह रहे हैं कि तुम हमें भोला ना समझो, ठीक है देखा तुमने भी नहीं, देखा हमने भी नहीं, लेकिन हम यूं मानते हैं जैसे देखने वालों ने माना है, देखने वालों ने जैसे माना है, इस तरह हम मानते हैं। और ये किरदार है हमारे बुजुर्गों का कि उन्होंने हमें अपने दलाइल और रूहानियत के जरिए अहदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुओं के बिल्कुल करीब रखा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। बर्रे सगीर में जब ये बातें हो रही थी कि नमाज में नबी का ख्याल ना आए, अगर आया तो नमाज नहीं रहेगी, माज़अल्लाह। फिर दलीलें दे रहे हैं कि बीवी का आ जाए तो कुछ नहीं होगा, गाय गधे का आ जाए तो नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि वो ताजीम से नहीं आएगा, और नबी का ख्याल आया तो ताजीम से आएगा। और नमाज अल्लाह की हो और ताजीम नबी की हो, उन पर बहुत मौत थी, लिहाजा उन्होंने ये दलीलें दी। आज भी किताबें छपी हुई मिलती हैं, बिला वजह नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। ये जो कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड दिया जा रहा था, अपने जैसा, और यहां तक एक आप तो सोच नहीं सकते कि एक उम्मती भी हो और मौलवी होने का दावेदार भी हो, लेकिन उसका अकीदे तौहीद मुकम्मल तब हो जब ये कहे कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, आया तो फिर नमाज नमाज नहीं। ये जब राइज किया जा रहा था बर्रे सगीर में, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग बुझाने के लिए, तो हमारे अकाबिर ने बताया कि शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का तरीका क्या है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तो ये किस बेस पे कहा? बुखारी शरीफ में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अमर बिन औफ की सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले गए, जोहर की जमात करा के असर आके पढ़ानी थी। और एक हदीस में यह भी है कि फरमा के गए कि अगर मैं ना पहुंचा तो जमात हजरत सिद्दीक़ अकबर कराएंगे। दूसरी में यह है कि सारे सहाबा जब असर हो गई तो सब ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक आप जमात कराएं। ये वो आखिरी अय्याम की जमातों का जिक्र नहीं, ये उससे पहले की बात है। तो असर हुई, मेरे आका अलैहिस्सलाम अभी पहुंचे नहीं थे, तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसल्ले पे खड़ा किया गया, पीछे सहाबा खड़े हो गए, तकबीर तहरीमा हुई, सब ने नियत कर ली, नमाज शुरू हो गई। तो इतने में नबियों के सुल्तान भी तशरीफ ले आए। अब उम्मत का इम्तिहान शुरू हो गया, क्या करें? नमाज है और उधर आखिरी सफ हों नबियों के भी इमाम और उम्मत की आखिरी सफ में खड़े हों। अगर ये सोच वहां होती जो अंग्रेज ने यहां पर राइज की थी, तो फिर सहाबा कहते जो कुछ भी है, आखिर हम अब नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में तो नबी का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में ताज़ीम नबी करेंगे तो शिर्क हो जाएगा। ये सोच जो इस्माइल देहलवी यहां फैला रहा था और अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजद में, और फिर देवबंद उसमें शरीक हो रहा था, इसकी कोई गुंजाइश मस्जिद नबवी में नहीं थी।
बेशक, क्या बात। सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने अब पूछ सकते नहीं कि हलते नमाज में है, पेपर हल करना है उसी की रोशनी में जो पहले पड़ा हुआ है। तो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने फैसला कर लिया कि ना तो नमाज तोड़ेंगे और ना ही अपने महबूब की ताजीम छोड़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, ताजीम भी करेंगे। लिहाजा सहाबा ने हाथों पे हाथ मार के दस्तक दी, आवाज पैदा की, ताकि पता चले कि सरकार तशरीफ ले आए हैं। फिर सबने सफों में जगह बनाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम उस प्रोटोकॉल को कबूल फरमा गए। ये नहीं कहा सहाबा अब तुम रब की नमाज पढ़ रहे हो और अब भी मेरा अदब कर रहे हो, मत जगह बनाओ। सरकार ने उस रास्ते को पसंद किया। चलते चलते जब पहली सफ में पहुंचे तो इमाम ने भी अदब करना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु पीछे हटे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मकानक अबू बकर, मैं हटाने नहीं आया, मैं तो तुझे पक्का करने आया हूं, जहां खड़े हो खड़े रहो। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर कदम पीछे किया, फरमाया मकानक, ठहरे रहो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 3 बार फरमाया। ये हदीस कई बार बुखारी शरीफ में आई है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले से पीछे हटाए। चश्मे फलक ने देखा कि ये उम्मत नमाज भी पढ़ रही थी और अपने नबी पाक की ताजीम भी कर रही थी। अब इस मकाम पर मैं आपसे पूछता हूं कि जब सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हु हाथों पे हाथ मार रहे थे दूसरों को बताने के लिए कि सरकार तशरीफ ले आए हैं, तो उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आया था या नहीं आया था? आया था। और अदब से आया था या अदब के बगैर आया था? अदब से आया था। फिर जब जगह बना रहे थे तो उस वक्त भी ख्याल था, और सिर्फ ख्याल नहीं, नमाज में एक अमल भी कर रहे हैं, अदब के लिए रास्ता बना रहे हैं। और फिर इमाम ने तो फिर ज्यादा ही अदब कर दिया है कि मुसल्ला छोड़ के पीछे आ गए हैं। अब वो नबूवत का तसर्रुफ जो अंग्रेजों ने तसव्वुर दिया इधर, उसको यहां सामने रखो, सहाबा के इश्क के सामने। आज इन्होंने लफ्ज बोले बड़ा भाई, चीफ ऑफ विलेज, गांव का चौधरी, किरदार है बस डाकिए जितना। तो मैं पूछता हूं सहाबा से तो पूछो, और ये क्या शरीयत में जायज है कि अपने जैसा कोई आए तो इमाम मुसल्ले से पीछे हटाए? कि मस्जिद में चूंकि चौधरी साहब आ गए हैं लिहाजा इमाम ने मुसल्ला छोड़ दिया है, या रास्ता दरमियान में सफों में बना दिया है? सहाबा ने ये सब कुछ करके वाज़े किया कि ये छोटे छोटे लफ्ज ना बोलो मकाम नबूवत के लिए, अल्लाह के नबी इससे कहीं ऊंचे हैं। और फिर मजे की बात यह है कि जब जमात खत्म हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अबू बकर मैंने तो फरमाया था कि तुम खड़े रहो, तुम पीछे क्यों हटे? अब इसका यह मतलब नहीं कि सरकार को पता नहीं कि वो पीछे क्यों हटे। जब आज 15वीं सदी में तुम्हें पता है कि पीछे क्यों हटे, कि अदब कर रहे थे। सरकार ने इसलिए पूछा कि मेरे पूछने पर अबू बकर जवाब देंगे, मैं तस्दीक करूंगा, रब कबूल करेगा। तो चलते चलते बिल आखिर यही जवाब मियां वाली तक भी पहुंच जाएगा। मुसल्ला तुमने क्यों छोड़ा? और यह भी वाजे किया कि मैं जो मकान कह रहा था तो ये बताना चाहता था
کہ امامت صدیق اکبر کا کیا مرتبہ ہے کہ جن کے پیچھے نبیوں کے سردار بھی نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو۔ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ادب کے لیے مصلی سے پیچھے ہٹا، میرے لیے جائز کب ہے؟ ابن ابی قحافہ کے لیے۔ کرمانی کہتے ہیں شرح بخاری میں اپنا نام لینا بھی برداشت نہیں، صدیق کہہ کے ذکر کریں وہ تو بڑی دور کی بات ہے، صرف باپ کی طرف منسوب کر کے ابن ابی قحافہ کی کیا مجال ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو کے نبی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا اور آپ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا وہ جس نے محبوب علیہ السلام کی تعظیم میں، حالت نماز میں تعظیم کرتے ہوئے حالت نماز میں جس نے مصلی چھوڑا تھا، رب نے پھر امت میں پہلے نمبر پہ اسے ہی عطا فرمایا تھا۔ تو یہ صحابہ کا انداز ہے کہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں صرف وحی کا فرق نہیں، کروڑوں فرق ہے۔ دوسری طرف سے کہتے ہیں ہم بھی فرق مانتے ہیں، ان پہ وحی اترتی تھی ہم پہ نہیں اترتی، یہ فرق ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہر منہ مبارک کا فرق ہے، ہر عضو مبارک کا فرق ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارسلنی اہلی الی ام سلمہ بقدح من ماء، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجھے میرے گھر والوں نے بھیجا۔ یہ زمانہ ہے صحابہ و تابعین کا۔ کیوں بھیجا؟ کان اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا مخدبۃ، کہ ہمارے زمانے میں جب کسی کو نظر لگتی تھی، سر درد ہوتا تھا، دل میں تکلیف ہوتی تھی، کوئی بیماری ہوتی تھی، علاج ایک ہی تھا۔ یہ بخاری مسلم ہے۔ علاج کیا تھا کہ بندہ پیالہ پانی کا لے کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ کیا علاج کرتی تھی؟ فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سرکار کے منہ مبارک سنبھالے ہوئے تھے، وہ منہ مبارک پیالے میں ڈالتی تھیں، خدخدت ہو پیالے کو حرکت دیتی تھیں۔ جب منہ مبارک پیالے میں غسل کر لیتے تھے انہیں باہر نکالتی تھیں، وہ پانی بیمار پیتا تو شفا پا جاتا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بتا رہی تھی کہ لوگوں تمہارے بال اور ہیں اور تمہارے محبوب علیہ السلام کے منہ مبارک اور ہیں۔ اس میں تمہارے بالوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور ان کے منہ مبارک شفا بانٹتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر تو ہم ایک جیسے ہیں۔ مسلمانوں کی ماں کہتی ہے نہیں نہیں ایک جیسے نہیں ہو، اور یہ اتنا کہ ان کے منہ مبارک خود تو کیا ان سے لگنے والا پانی بھی مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، اور پھر منہ مبارک رکھے کہاں تھے؟ کانت تمسکہ فی جلجل من فضہ، چاندی کی ڈبیا میں رکھے تھے۔ آج کی ناہنجار عقل یہاں رکی ہوئی ہے کہ محفل کرنی ہے تو یہ چراغاں کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا مومنوں کی ماں سے تو پہلے پوچھ لو، منہ مبارک تو کپڑے میں بھی باندھے جا سکتے تھے، چاندی کی ڈبیا کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ بھی اس زمانے میں جب گٹھلیاں دھو دھو کے گزارے کیے جاتے ہوں،
पी के तो चांदी की डिबिया में रख के उन्होंने बताया कि कितना फर्क है उनकी बशरियत का, उनके पैकर का, उनकी जिस्मानियत का। नबूवत तो वैसे ही नबूवत है, लेकिन इसके अलावा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक उज़्व मुबारक तो अपनी जगह, एक एक मुँह मुबारक का भी फर्क है। ये है वो तरीका जो ताज़ीम नबी अलैहिस्सलाम का सहाबा के पास था। और आज हम अहले सुन्नत व जमात बबांगे दुहल कहते हैं। ये उलमा अपनी जगह, खुदा की कसम, अवाम में से जो सबसे तुम आम सा मुसलमान समझो, उसके अंदर भी सीने में आज अगर सहाबा के अकीदे की झलक नजर आएगी तो सुन्नी के सीने में नजर आएगी। बुखारी शरीफ में उर्वा बिन मसूद कट्टर मुशरिक था, आके देखा सहाबा हुदैबिया में बैठे हुए हैं और कर क्या रहे हैं। ये कई घंटों की तकरीर है आगे उसमें जो कर रहे हैं, लेकिन इस मौजू में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं। कहा वफतुल मुलूक वफतुल कैसर व किसरा व नज्जाशी वल्लाह इन रईतु मालिकन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश में कैसर के पास भी गया, किसरा के पास भी गया, नज्जाशी के पास भी गया, मगर खुदा की कसम है आज तक मैं वो मंजर नहीं देख पाया जो मैं हुदैबिया में देख के आया हूं। जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारी बहारें भूल गए। वो मंजर क्या था का जैसी ताजीम सहाबा अपने नबी पाक की करते हैं, ऐसे किसी दरबार के दरबारी अपने बादशाह की नहीं करते। फर्क किससे बयान किया? लफ्ज़े ताजीम से। किस लफ्ज से? देखो फर्क कितना आया है। 15वीं सदी 14वीं सदी में आके फतवा ये लग गया कि अल्लाह के अलावा अगर किसी की ताजीम करे तो जो पहले मोमिन था वो मुशरिक हो जाता है। और बुखारी पढ़ें तो पता चलता है जो पहले मुशरिक था जब ताजीम नबी देखी तो शिरक टूट गया। क्योंकि उर्वा बिन मसूद आए थे तो कट्टर मुशरिक थे, लेकिन फिर कलमा नसीब हुआ। किस चीज से? कहा मैंने आज तक किसी मकाम पर कैसर किसरा के दरबार में उसके दरबारियों को यूं ताजीम करते नहीं देखा जैसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इनकी ताजीम करते हैं। माशाअल्लाह। और ये बयान आगे क्या किया, क्या किस चीज को ताजीम कहा? 5 चीजें थी। पहली ये थी कि इन तनखमन नबी नखामतन इल्ला वाक़अत फी कफ़ रजुलिन मिनहुम फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु। ऐ कुरैश, कैसर ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा, नीचे हाथ किसी ने नहीं किया अदब के लिए कि कैसर के थूक की बेअदबी ना हो जाए। किसरा ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा, नज्जाशी ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा। मगर खुदा की कसम मैं हुदैबिया में देख के आया हूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन जब भी उनके होंठों से जुदा हुआ, उनके सहाबा ने एक बार भी जमीन पे नहीं गिरने दिया। वो नीचे हाथ करते थे। फदला का बिहा वजहहु व जिल्दहु, जिसे मिलता था वो माथे पे लगा लेता था। इस चीज से कुफर टूटा, इस चीज से शिरक टूटा। ये बुखारी है, हुदैबिया है, सहाबा हैं। ये तवहम परस्त नहीं, ये बिदती नहीं। इस बेस पर के लुआबे दहन माथे पे लगाया है। वो उर्वा जो कैसर की सोने की कुर्सियों पर दिल नहीं दे आया था, यहां दिल दे बैठा। कुरैश को कहा जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारी बहारें भूल गए। जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारी बहारें भूल गए।
تو آج اگر میں تفصیل میں نہیں جاتا، اگلا ہمارا اجتماع جو ہے وہ اس کے لحاظ سے لیٹ ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دوسری نسل کا ملا، محدث، شیخ الحدیث جو بلا ہو، اس سے پوچھو کہ اگر تجھے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن مل جائے تو کیا قیمت دو گے؟ جو روزانہ ذات کی برابری کرے وہ لعاب کی قیمت کیا سمجھے؟ اور ادھر یہ علماء نہیں، عوام میں سے پوچھو تجھے لعاب دہن سرکار کا ملے تو کیا قیمت دو گے؟ وہ کہے گا جان دے دوں گا، لعاب دہن لے لوں گا۔ لعاب دہن ماتھے پہ لگانے کا تصور جو صحابہ کا عمل تھا، آج میں دنیا کے چوک میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں، یہ پیار تجھے اور کسی سینے میں نہیں ملے گا، ملے گا تو سنی کے سینے میں ملے گا۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ پڑھا ہوا ہو تو پھر نہیں، جو پڑھے ہوئے نہیں ان کے سینوں میں بھی ملے گا۔ دوسری طرف کا پڑھا ہوا بھی چوک میں کھڑا ہو تو ابو اندھیرا نظر آئے گا، ہمارا ان پڑھ بھی سویرا نظر آئے گا۔ کیونکہ وہ جو صفہ والا عقیدہ ہے، اگر کوئی 60 سال بھی دوسرے مسلک پہ رہ کے پڑھتا رہے، اس میں وہ بات نہیں پیدا ہوگی جو ہمارے جلسے میں بیٹھ جانے والے کے دل میں بھی آ جائے گی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پہ لگانا، اس پر پھر آج کی اس سوچ کو جو انگریز نے اس امت میں شامل کی، اس کو صحابہ کے سامنے رکھ کے پوچھو کہ اپنے جیسوں کا کوئی لعاب ماتھے پہ لگاتا؟ اور نخامہ تو بلغمی کھنگار ہے، لیکن سرکار کا لعاب تو نہیں، چشمہ رحمت کی جھاگ ہے، وہ انوار خدا کا نچوڑ ہے۔ صحابہ ماتھے پہ لگا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں انہیں اپنے جیسا نہ کہنا، انہیں گاؤں کا چودھری نہ سمجھنا، کروڑوں چودھری ان کے قدمے خاکے پاپ قربان۔ تو وہ عقیدہ جو حدیبیہ میں تھا، آج ہزارہا دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس عقیدے کی رہائش سنی کے سینے میں موجود ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی، اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی، اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی۔ آج عوام کا کیا قصور ہے؟ خواص کو نہیں پتہ چل رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ڈیزل بھی ختم نبوت پہ پہرا دے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو ناموس رسالت کے لیے نکلا ہے۔ کاش کہ فتاوی رضویہ کی سمری ہی پڑھ لی ہوتی، وہ سارا جہاد جو اعلی حضرت نے کیا تھا آج داؤں پہ لگا ہوا ہے۔ اگر بلال دیوبندی کے مسئلے پر یا دیوبند اور وہابی اور رافضی کو ٹکٹیں دینے کے مسئلے پر لبیک پاکستان گمراہ ہو گئی تو یہ پورے مسلک پر حملہ ہے۔ ایک بندے کی گواہی دینا جو کھوٹا ہو، میں کہوں کھرا ہے تو مجھ سے پوچھا جائے گا، تو 80-90 لاکھ بندے کے سامنے اس بندے کو کہ اعلی حضرت کے نزدیک جس کی پہلی شرط ہی پوری نہیں، اسے کہنا کہ یہ دیندار ہے، یہ ختم نبوت کا محافظ ہے۔ تلاش کیا سازشی ٹولے نے ایسے شخص کو کہ جس کی دین کی خدمت کے لیے ایک بھی تقریر مسلک کے تحفظ میں نہیں تھی، نہ مناظرہ، نہ کتاب، نہ بیان، اور پھر یہ کہ ختم نبوت پہ ہم سارے اکٹھے ہیں، تحفظ ناموس رسالت پہ سارے اکٹھے ہیں۔ اعلیٰ کہتے ہیں میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب
اسی غدار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، کیا کہنے جناب، کیا اسی غدار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ تھا بانی قاسم نانوتوی جس نے ختم نبوت کے معنی سے انحراف کیا اور مرزا قادیانی کے لیے دروازہ کھولا۔ آج اس سے یاریاں ہو رہی ہیں، یہ بغاوت ہے مسلک رضا سے، اور ایسے نام نہاد رضوی ان کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کبھی لفظ خدا پر شریعت سے بغاوت کریں اور خود خدا بن بیٹھے اور یہ سمجھے کہ کان بند کر لو، بات نہ سنو۔ یہ تو وہ کہے جو نبی ہو، باقی سب تو جواب دہ ہیں۔ ادھر اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے، اعلی حضرت نے پوری جنگ لڑی کہ جیسے لفظ اللہ ہے ایسے لفظ خدا ہے، غیر اللہ پر نہیں بولا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب ایک شاعر نے کہا محمد نے خدائی کی تو اعلی حضرت نے کہا کفریہ کلمہ ہے، تو جو لفظ خدا سرکار پہ نہ بولا جائے ان لیڈروں پہ کیسے بولا جائے؟ جو لفظ نبی اپنے بارے میں سن کے جن کی غیرت جوش میں نہ آئے، وہ کس منہ سے آج ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل کر اہل سنت کے عقائد و نظریات پہ حملہ کر کے پھر کہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی؟ میں جانتا ہوں بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین قیامت کے دن ان کے گریبان ہوں گے اور فکر رضا ان سے پوچھے گی کہ جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا تو تم صرف اپنی واہ کے لیے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ کہ اللہ لفظ خدا کو چھوٹا مسئلہ ہے؟ تو اللہ حضرت کا فتاوہ کوئی چھوٹا فتویٰ ہے؟ اس میں 10 بار لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو خدا کہے اور خدا جائز سمجھے، یا جسے فیض آباد میں کہا جائے اور وہ چپ رہے، تو کہا وہ ایسا کافر ہے کہ اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ان کی بیویاں نکاح سے باہر ہیں، ان کے پیچھے نمازیں ناجائز ہیں، اور یہ پھرتے ہیں جلسے کرنے کو۔ پہلے فتاوی رضویہ کی عدالت میں اپنا حساب تو صاف کرو، اور جو ان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کریں، اور 24 گھنٹے میں تیار ہوں قرآن و سنت کا حکم سنانے کے لیے، اور اس کو صرف اس دین کی نمائندگی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ کنویں میں گر رہے ہوں اور ہوں نابینا، تو جس کی آنکھیں وہ صرف یہ دیکھتا رہے کہ گرتے ہیں تو آواز گڑھوپ کی کیسے آتی ہے۔ نہیں، اگر وہ یہ دیکھتا رہے گا تو رب پوچھے گا کہ تو گنگا شیطان بن کے بیٹھا رہا، کیوں نہیں تو نے بتایا قوم کو؟ اس کے نظریہ کے پیش نظر خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں، جو لفظ خدا سے وفا نہ کرے وہ قوم سے کیا وفا کرے گا؟ جو لفظ نبی پر پہرا نہ دے سکے، جب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے کو کہا جائے یہ نبی بیٹھا ہے اور وہ برداشت کر لے اور اس شخص کو سزا نہ دے، اس کا نام چھپائے۔ آج قادیانی وہ تقریریں چلا رہے ہیں کہ یہ سٹیج پہ 2 نبی بیٹھے ہوئے ہیں، داتا صاحب کے سامنے تقریر ہو رہی تھی۔ ہمیں ایسے لوگوں کے سارے ان ہتھ کنڈوں سے دیکھنا ہوگا، اور میں یہ من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، کچھ مدارس میمنوں کے پیسے کی وجہ سے آخرت بھول گئے ہیں، کچھ پیر گالیوں کے ڈر کی وجہ سے عاقبت بھول گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آج اگر گالی مل جائے اور ایمان بچ جائے تو یہ کوئی خسارہ تو نہیں۔ مفتیان کرام کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ لفظ خدا پر اعلی حضرت کے فتوے کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ کل پوچھا جائے گا ان سب سے، اور کیوں نہیں بولتے؟ سارا فلسفہ یہ ہے کہ جو گالیاں بڑی دیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ پھر اپنا تقدس اللہ کی توحید سے بڑا رکھا ہوا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو گالیاں ملیں گی، لہذا خدا بنے پھرے زمین پر۔ کوئی کہتا ہے بمانا مالک، کوئی بمانا آقا۔
आला से पूछा गया अगर मुर्शिद को कोई खुदा कहे और खुदा का माना रहनुमा करे तो फिर जायज है? आपने बोला फिर भी कुफर है, और जो उसमें शक करे वो भी काफिर हो जाता है। तो लिहाजा मदारिसे दीनिया के मुहतमिमीन और सज्जादा नशीन वो सुन ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। इस बुनियाद पर जागते रहो। एक थी एलानिया सुलह कुल्लियत जो तहरुल कादरी ने की, दूसरी है गैर एलानिया सुलह कुल्लियत जो खादिम रिजवी ने की। तहरुल कादरी कादरी कह के अहले सुन्नत से गद्दारी कर गया, और अब उस वक्त नहीं पता चलता था, अब सबने देखा। तो जो लफ्ज रिजवी अपने ऊपर बोले क्या, वो जो कुछ करता रहे छुपा रहेगा। मैंने 13.5 घंटे तहरुल कादरी की तकरीर का मैंने जवाब दिया। इनमें से तो किसी को लफ्ज बोलना नहीं आता था। मैंने 10 साल इनको तकरीरें पढ़ाई, फिर इनको बोलना आया। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जो 60 लाख का जनाजा था लियाकत बाग में, वो मेरे फतवे की सदाकत थी। चूंकि तहरुल कादरी ने कहा था ये कातिल है, ये दहशतगर्द है, और दलीलें दी थी, और ये सारे लेट गए थे। और अगर मैं उस वक्त मुकाबले में खड़ा होके उसकी गलतियां ना निकालता तो फिर तारुफ तो दहशतगर्द की रहना था। तो अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने गाजी साबित किया, जमाने ने गाजी माना। वो 60 लाख का मजमा उस फतवे पर दलील थी, जिस फतवे की वजह से हम पे गोलियां भी चली, हम पे FIR भी कटी। लेकिन आज अफसोस है कि वो मुकद्दस खून जिससे बेदारी आई थी उसको अपने दीगर मकासद में इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात को अपनी मसल की असास मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो देवबंदियत, वहाबियत, रिजवियत का लिबादा ओढ़ के आ रही है अंदर, इसको बेनकाब करो, वरना कल पानी सर से गुजर गया तो कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। और मैं जो कह रहा हूं, मेरा क्लिप, और पता ना क्लिप जब हम करते हैं तो बिल आखिर घुटने टेकने उनको पड़ते हैं। और मैं कहता हूं सईदे सादा तो रो रो के हो गया ताहिब, मजा तब है कि मिले खादिम को भी ये तौफीक। इकबाल ने कहा था ना कि मुरीदे सादा तो रो रो के हो गया ताहिब, मजा तब है कि मिले पीर को भी ये तौफीक। तो मैं फैसलाबाद के उस बंदे को इस्तिकामत पर उसके लिए दुआ कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं सईदे सादा तो रो रो के हो गया ताहिब, मजा तब है कि मिले खादिम को भी ये तौफीक। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावा यानिल हम्दुलिल्लाह।